بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا بیان چل رہا تھا ذو الحجہ کے 10 دنوں میں اعمال صالحہ کون کون سے کرنے چاہیے، جس میں سے 2 کا ذکر ہو گیا تھا کہ ناخن اور بال نہ تراشے جائیں جو لوگ قربانی کر رہے ہوں، اور اسی طرح عبادت کو بڑھایا جائے۔ تیسری چیز ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذو الحجہ کے 8 روزے، پہلی سے لے کر 8 روزے جو ہیں، 8ویں تاریخ تک کے روزے، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پورے 9 دن کے روزے رکھتے تھے، چونکہ 9ویں کا روزہ، اس کی بھی بڑی فضیلت، جو عرفہ کا دن ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس دن کے روزے کا ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفے کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو نیکیوں کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والے تھے، آپ کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ جس سے لوگوں نے نیکیاں کرنا سیکھا ہے۔ نیکیوں کی قیمتوں کا علم آپ کی ذات کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو آپ نے جہاں فضائل بیان فرمائے، خود عمل کر کے بھی دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کو 9 کے 9 روزے، ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام ذی الحجہ کے 9 دن پورے روزے رکھتے تھے۔ 8 دن کا ثواب تو وہی، اور عرفے کا ثواب 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، اس کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو بھائی جتنا ہو سکے ان روزوں کو رکھنا چاہیے۔ سب سے اچھی بات تو یہی ہے، ہم میں سے ہر ایک نیت کرے کہ ابھی تو رمضان گزرا ہے، ابھی کچھ زیادہ عادت پرانی ہوئی نہیں، کہ اگر ہم 9 دن کی ہی نیت کر لیں، اس میں روزوں کا جہاں ثواب ملے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کا بھی ثواب مل جائے گا، یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی کہ حضور علیہ السلام 9 دن کے روزے پورے رکھتے تھے۔ تو یہ روزے رکھنا بہت ہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے کم از کم اتنی تو نیت کریں، اور بھائی اگر اتنی بڑی نیت نہیں ہو سکی تو کچھ نہ کچھ تو روزے رکھیں۔ کم از کم یہ ہو جائے کہ 1 دن روزہ رکھ لیا اور 1 دن جو ہے وہ افطار کر لیا، 1 دن روزہ رکھا، 1 دن روزہ نہ رکھا، اور اہتمام کے ساتھ 9ویں کا تو روزہ رکھنا ہی ہے، اس کی تو سبھی نیت کریں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کی نیت کرے کہ کم از کم 9ویں کا تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ترغیب دیں کہ بھئی ان دنوں میں روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے، ماحول بنائیں، سب مل کے روزہ رکھیں تو اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ بڑی خیر کی بات ہے، جتنے زیادہ سے زیادہ ہو جائیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک عمل ہے کہ ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں ان کلمات کو کثرت، حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان دنوں میں ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور لوگوں کو ان کلمات کی طرف توجہ دلاتے کہ لوگ یہ کلمات پڑھیں۔ اور توجہ دلانے کا طریقہ کیا ہوتا کہ خود تکبیر کہتے تھے، جب خود تکبیر کہتے تو لوگ ان کی تکبیر سن کر وہ بھی تکبیر کہنے لگ جاتے،
اور اگر تیسرا کلمہ پڑھ لیا جائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ ساری کلمات لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر سب اس کے اندر آ جائے۔ تو چلتے پھرتے ہم پڑھ سکتے ہیں لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو سب کو ہی یاد ہے، ہر ایک ہم میں سے پڑھ سکتا ہے، جتنی کثرت سے ہو سکے پڑھتے رہیں، کام کاج کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو پڑھ سکتا ہے، عورتیں گھر میں کھانا پکا رہی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں، اور دوسرے گھر کے کام کاج پڑھتے ہوئے پڑھ سکتی ہیں، اور کیا ہی اچھا ہو کوئی اہتمام کے ساتھ ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کم از کم ان 3 تسبیحات کو کہ سبحان تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف، یہ تو ہمیں پڑھنا ہی چاہیے صبح شام، کم از کم ان دنوں میں اور ذرا تر و تازگی ہو جائے اور ذرا عادت ہو جائے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں یہ اعمال بہت زیادہ پسند ہیں۔ اسی طرح ایک عمل ہے وہ کہلاتا ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر، عرفہ کے دن کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد ہوں یا عورت ہوں، سب پر ان تکبیرات تشریق کا 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد خواہ جماعت سے نماز پڑھیں، یا اگر جماعت کسی مجبوری کی وجہ سے نکل جاتی ہے اور تنہا نماز پڑھنی پڑ جائے تو دونوں صورتوں میں ان پر یہ پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ذرا بلند آواز سے پڑھ لیں، اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ گھروں میں پست آواز سے پڑھیں، مگر عورتوں کے لیے بھی واجب ہے اور مردوں کے لیے بھی واجب ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض ساتھی ایسا کرتے ہیں، بعض خواتین بھی ایسا کرتی ہیں بہنیں، کہ وہ تکبیرات تشریق ایک چھوٹے سے پرچے پہ لکھ کر جانماز پر ذرا پن اپ کر دیتی ہے، پن سے لگا دیتی ہیں، جب بھی جانماز پر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ لکھنے سے یاد آ جائے، لکھے ہوئے دیکھے کو یاد آ جاتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال پڑھنا واجب ہے اور پڑھنا چاہیے۔ تکبیرات تشریق جو ہے وہ سب کو معلوم ہی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ تکبیرات تشریق پڑھیں۔ اسی طرح ایک عمل یہ ہے کہ ان راتوں میں شب بیداری کی جائے، راتوں کو جاگا جائے۔ راتوں کو جاگنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ تہجد کی 3 قسمیں ہیں یا 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی آدھی رات کو جیسے سحر کے وقت اٹھے اور نماز تہجد پڑھے، سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے زیادہ ثواب۔ اور اس سے کم درجہ کیا ہے کہ سونے سے پہلے چند نفلیں، چاہے 2 نفل کیوں نہ ہو، وہ تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے، یہ اس سے کم درجے کا ہے، درمیانہ درجہ۔ اور سب سے کم درجے کا کیا ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی کیا پڑھ لے، 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہو سکے وہ تہجد کی نیت سے چند نفل پڑھ لے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو ثواب وہی ہے تو وہی حاصل کرنا چاہیے، تو نہ یہ سوتے وقت پڑھتے ہیں اور نہ عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مشہور مقولہ ہے نا، بھاگتے چور کی لنگوٹی بھلی، یعنی جو کچھ مل جائے وہ غنیمت ہے۔ تو اگر ہمیں پوری ثواب والی تہجد نہیں ملتی، تہجد کا اعلیٰ درجہ نہیں ملتا، تو ہمیں کوئی درجہ چھوڑنا بھی تو نہیں چاہیے۔ اگر سوتے وقت بھی مشکل ہو رہی ہے تو کم از کم عشاء کے ساتھ 2 نفل تو پڑھ ہی لیں، کہ ہماری کوئی رات ایسی تو نہ ہو کہ جس میں ہم نے تہجد نہ پڑھی ہو، کوئی رات ہماری تہجد سے خالی نہ جائے۔ اور اسی طرح رات مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی 12 بجے، جو 2 بجے، 2:30 بجے، 4 بجے ہی اٹھ کر
کچھ نفلیں پڑھیں. ہم کچھ نفلیں مغرب کے بعد پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں. کچھ نفلیں اگر اللہ موقع دے تو رات کے کسی حصے میں پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں. عشاء پڑھ کے آئے ہیں، عشاء کے ساتھ ہی 2-4 نفلیں پڑھ لیں. یعنی کچھ نہ کچھ، یہ ضروری نہیں کہ پوری رات ہی آدمی جاگے، یعنی کچھ نہ کچھ نفلیں آدمی اس رات میں پڑھ لے، کم از کم درجہ تو یہ ہے. تو ہم سب نیت کریں کہ ہماری کوئی رات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو تہجد سے خالی ہو جائے، چند نفلوں سے خالی ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب مل رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کے اسباب بتا رہے ہیں. اسی طرح ایک اور عمل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات کو خصوصیت کے ساتھ عبادت کی جائے. ہمارے ہاں دیکھیں، عید کی رات کام کاج میں عورتیں نکال دیتی ہیں، گھر کو سلیقے قرینے سے سجانے میں نکال دیتی ہیں. صبح مہمان آئیں گے ان کے لیے خاطر تواضع کی چیزیں بنانے میں نکال دیتی ہیں. کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. مہمانوں کا اکرام کرنا، گھر کو صاف ستھرا رکھنا، آنے والے کو خوشی ہو، بہت اچھی بات ہے. مگر چند نفلوں کو بھی تو ہم اپنی ان راتوں میں جگہ دینا. بچے ہیں، مرد ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے وقت گزر رہا ہے، گائے کے ساتھ، بیل کے ساتھ اس کی خدمت ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اور پوری رات اس میں نکل جاتی ہے، اور عین موقع پر فجر کے وقت آ کے سو جاتے ہیں. تو بھائی جہاں پوری رات جاگتے ہوئے گزر رہی، چند نفلوں کو بھی تو جگہ دے دینا. اصل تو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے اللہ کے تقرب، اللہ کی قربت کو، اللہ سے قریب ہونے کو حاصل کیا جائے. تو عید الاضحیٰ کی رات بھی ایسی ہے، بڑی قیمتی رات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے، اس کا دل قیامت کے دن مردہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. اگر قیامت کے دن اپنے یعنی اس دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اس کے اوپر، تو بھائی وہ تو بڑی ہولناکیوں کا دن ہے. اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہوگی، اور یہ 2 راتوں کا جاگنا ہمارے لیے اس کی تیاری کا سبب بن جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو اس رات میں خصوصیت کے ساتھ کچھ ذرا عبادت زیادہ ہو جائے کہ اب وہ عشر ذی الحجہ ختم ہو رہا ہے، اس کی راتیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ کی مہمانی صبح شروع ہو جائے گی، ذرا عبادت میں کچھ اور زور لگ جائے. تو یہ چند اعمال تھے کہ جن کا کرنا ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہم بڑا پسندیدہ ہے. تو ان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. ہم میں سے ہر ایک کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم ان اعمال کو ضرور اختیار کریں گے. یہ ذی الحجہ کے 10 دن تو ایسے ہو جائیں کہ ہمارے جو ہے اہتمام کے ساتھ ان اعمال کو کرنے میں گزریں، اور آئندہ بھی جب اللہ موقع عطا فرمائے تو ہم سب کوشش کریں کہ ان ایام کو انہی اعمال کے اہتمام کے ساتھ گزاریں. باقی اس میں ایک عمل اور ہے جو قربانی کا ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.